نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہمارے جسم کا ہر جزو اعضاء جو ہیں، مختلف اعضاء وہ زنا کرتے ہیں، مفہوم ہے حدیث پاک کا۔ تو دوستوں، ہم بات شروع کرتے ہیں کچھ سرپرائز ویپنز سے۔ تو جیسے کہ برطانیہ، جب جرمنی نے تقریباً پورا یورپ قبضے میں کرنے کے بعد، فرانس فتح کرنے کے بعد برطانیہ پہ حملہ کیا، تو وہ حیران رہ گئے کہ برٹش لوگوں کے پاس ریڈار موجود تھا۔ تو وہ ایک سرپرائز ویپن کے طور پر دنیا کے سامنے آیا کہ جب جرمنی کے طیارے سرحدوں پر آتے تھے تو وہ ریڈار سے پتہ لگا لیتے تھے، اور پھر ان کے فائٹر جیٹ جو ہیں وہ مقابلے پر آ جایا کرتے تھے، ورنہ وہ لوگ زمین پہ کھڑے طیاروں کو ہی اڑا دیا کرتے تھے۔ اور جیسے کہ روس پہ جب انہوں نے حملہ کیا تو انہوں نے 2000 طیارے پہلے دن ہی اڑا ڈالے تھے زمین پہ کھڑے ہی، تو روس کے پاس اس وقت ریڈار نہیں تھا۔ تو اسی طرح سرپرائز ویپن، ایک عجیب و غریب سرپرائز ویپن یہ تھا کہ جب اسٹالن گراڈ، روس پہ جرمنی نے حملہ کیا اور اسٹالن گراڈ تک وہ پہنچ گئے، اور اسٹالن گراڈ کے شہر کو فتح کرنے کے بعد شہر کے اندر لوگوں نے ریزسٹنس کی اور لڑائی ہو رہی تھی، تو وہ گھروں میں چھپ گئے روسی لوگ جو تھے، اور انہوں نے ایک عجیب حرکت کی کہ لاؤڈ سپیکرز لگا دیے، اور لاؤڈ سپیکر پہ بڑی بڑی دیر بہت ہی دکھی سے مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے سانگ یا پھر اس میں میوزک چلا کرتا تھا۔ تو وہ ایک سرپرائز ویپن تھا کہ اس کے ذریعے سے بھی جرمن فوجوں کا مورال بہت کم ہوا، اور آخر کار پھر ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ہتھیار ڈالے اسٹالن گراڈ میں۔ اور دوستوں، پاکستان میں جب سیالکوٹ میں ٹینکوں کی لڑائی ہو رہی تھی تو پاکستان کے پاس، انڈیا کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے پاس ٹینک چکن میزائل موجود ہیں، تو پاکستان نے اپنے ٹینک چکن میزائل وہاں پر نکالے، اس وقت نکالے۔ اسی طرح ایک سرپرائز ویپن ہو رہا ہے کہ جیسے ایک ہیلی کاپٹر کسی جنگ والی جگہ میں اوپر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس میں سے ریڈیو براڈ کاسٹ ہوتا ہے، اور ریڈیو پر یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم مخالف جنگ کرنے والوں نے فتح کر لیا ہے بہت سی جگہ۔ بالکل ایسا ہی جیسے لاہور کے اندر انڈین فوجیں آ گئی تھیں، کافی اندر تک آ گئی تھیں، یہ تاج پور اسکیم وغیرہ کا ایریا، یہاں تک انڈین فورسز آ چکی تھیں۔ تو اور جب کہ ریڈیو انڈیا یہ اعلان کر رہا تھا کہ لاہور فتح ہو چکا ہے، اور اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ریڈیو انڈیا کے اوپر 1965 میں کہ لڑکیاں چلی گئیں اندرا گاندھی کے پاس۔ اب گورنمنٹ تو اندرا گاندھی کی تھی، چاہے وہ وزیر مواصلات تھی، لیکن اس کا ہی ایک وزیر اعظم لال بہادر شاستری ایک پپٹ سمجھ لیں کہ وہ اس کی کانگریس کا ہی بنا ہوا تھا۔ بہرحال صدر اندرا گاندھی تھی، اندرا گاندھی کے پاس لڑکیاں کالج کی جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میم ہمیں لاہور کا زو دیکھنے کی اجازت دیں، اور یہ بات میں نے ایک لڑکے کو بتا دی، تو وہ آگے سے بڑا غصے ہو کے کہہ رہا ہے کہ ماما پہلے فتح تو کر لو۔ تو بہرحال اس قسم کے سرپرائز ویپنز ہوتے ہیں کہ وہ براڈ کاسٹنگ کے ذریعے سے ہی مورال ڈاؤن کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک عجیب و غریب ویپن صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں عکا کے شہر میں جب انہوں نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی، تو شہر کے اندر عیسائیوں نے کیا کیا کہ فحش تصاویر، عورتوں کی برہنہ تصاویر جو ہیں وہ سارے شہر میں لگا دیں۔ تو اور اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے۔ تو دوستوں، اس کا اثر کیا ہوتا ہے انسانی جسم کے اوپر، کہ وہ جانتے تھے کہ اس کے ذریعے سے مسلمان عیش پرستی میں انسان کے نفسیات کے مطابق کہ بھئی وہ اٹریکٹ ہوگا ان چیزوں کی طرف اور خواہش کرے گا، اور اس کی اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ایک ان مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے یہ چیز جو تھی انہوں نے اختیار کی تھی۔ تو دوستوں، اس وقت اگر ہم دیکھیں تو میڈیا آزاد ہے، اوپن ہے، ہر ایک کی رینج میں ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ اوریانی اور فحاشی نظر آتی ہے۔ اوریانی صرف پورنو وغیرہ جو جن کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ دوستوں ہمارے بچپن میں تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ ٹی وی دیکھنے کو بھی لوگ برا سمجھتے تھے۔ وہ ایک جماعت کے بھائی تھے تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے گھر میں ٹی وی نہیں رکھا،
تو میرے بچے خبروں کی آوازیں ارد گرد کے گھروں میں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ان کے گھر میں ٹی وی ہے تو ان کو اللہ کا عذاب ہوگا. تو میرے بچوں کی میں نے اس طرح کی تربیت کی ہے. بہرحال آج کل کے دور کے حساب سے بھی جو چیز صحیح نہیں ہے وہ تو صحیح نہیں ہے، چاہے ہم جتنا مرضی اس میں دلیلیں دے لیں، جو بھی بات کر لیں. تو دوستوں، اور پھر ہمارا لائف سٹائل ایسا بن گیا ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا وقت میڈیا کو اور ان چیزوں کو دینا ہوتا ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس گناہ کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو گناہ ہمارے سے سرزد ہوتا ہے. ہمارے ایک شیخ صاحب تھے، شیخ الحدیث صاحب، حدیث کے بڑے شیخ الحدیث. تو وہ ایک دفعہ بیان میں کیا بیان فرما رہے، پرانی بات ہے، وہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں اخبار آتا ہے تو کبھی کبھار سنڈے میگزین آتا ہے تو اس کے اوپر ایک عورت بہت سج بج کے بنی ہوتی ہے. تو میں نے تو اخبار لینا چھوڑ دیا کہ بھئی یہ سنڈے کو مجھے یہ والا اخبار نہ دیا کرو جس پہ عورتوں کی تصویریں ہوں. تو بہرحال ہم جانتے ہیں کہ عورتوں کا کتنا پردہ ہے، اور پھر مردوں کے لیے میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں کہ مردوں کا آخر کار دیکھنا عورتوں کو، اور اس کے بعد پھر ان کے آٹومیٹکلی خیال پیدا ہو سکتا ہے کوئی بھی. تو انسان ہے، انسان کے ساتھ نفس ہے، تو اس راستے کو اختیار کرنا، تو شیخ الحدیث نے اپنے لیے وہ راستہ اختیار کیا کہ نہ وہ چیز موجود ہو اور نہ ہی میں کوئی بھی اس کو دیکھ سکیں، اور گناہ کا جو ایک ذریعہ تھا وہ انہوں نے اپنے ختم کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیسٹ طریقہ ہے کہ اس گناہ کے ذریعے سے بچنے کے لیے اگر ختم بھی کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انسان کسی اور طریقے سے، کسی گیم سے اپنے آپ کو انٹرٹین کر سکتا ہے. اب یہ کہنا کہ جی سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک بہت ہی خطرناک بات ہے کہ ہم نے سب کو دیکھنا ہے، یا پھر اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، یا اپنے اعمال کو دیکھنا ہے، جو کہ ہماری آنکھیں گواہی دیں گی. ہم جانتے ہیں ہر چیز کو، تو بس صرف یہ احساس تو ہمارے اندر رہے کہ بھی یہ ایک کام غلط ہو رہا ہے ہمارے سے. تو اب تو مختلف ایپس ہیں، ٹک ٹاک کو کہہ لیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ہر جگہ جہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں تو ایک گناہ کا بڑا رستہ ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے رکھے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا وقت کو بہت زیادہ ضائع کر رہی ہیں. ہم اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت میڈیا کو دیتے ہیں. تو جتنا زیادہ ہم اس سے بچ سکیں تو اتنا ہی ہمارے گناہ کم ہوں گے. اور اب تو ہندو بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ ریسرچ کر کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ایپس ہیں، مثال کے طور پہ فیس بک کو لیجئے، تو اس کے فیچرز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس کو بنایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ وہ ایک نفسیات کی ٹیم، ایک سائیکالوجی والے بیٹھ کر اس کو ترتیب دیتے ہیں. اس کے اندر مینشن کا آپشن رکھو، اس میں لائک کا آپشن رکھو، تاکہ لوگوں کو لگے کہ بھی وی آر سم تھنگ، ہم کچھ ہیں تو ہمیں لائک کیا گیا ہے. تو اس طرح کا جذبے سے اس ایپ کے اندر دلچسپی اور زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور یوں لگنے لگتا ہے کہ جیسے ہمارا ایک کام ہے کہ بھی ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. یہ میں ہندوؤں کی بات بتا رہا تھا دوستوں، میں نے ان سے سنی ہے یہ بات کہ جہاں پر ان کے مذہب میں شنکراچاریہ یہاں تک کہتے ہیں، کس قسم کا ہندو مذہب ہے یہ شاید کچھ لوگ جانتے ہوں، کہ شنکراچاریہ وہ خلا نہیں ہے اوپر آسمانوں میں، وہاں پر کچھ اور ہے، عورت کے کوئی نسوانی حسن ہے، کوئی نسوانیت کا کوئی حصہ ہے، تو وہ ہے خلا اصل میں. تو اس قسم کی باتیں حالانکہ ان کے مذہب میں، لیکن وہ آج ان چیزوں کو برا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ منع کرتے ہیں اپنی قوم کو کہ ابھی بچو اس سے، تو یہ آپ کو برباد کر رہی ہے، خراب کر رہی ہے. یہ چیز آپ کی سوشل لائف کو خراب کر رہی ہے، آپ کی خوشی کو خراب کر رہی ہے. اور یہ بالکل نشے کی طرح ہے کہ جیسے کہ ایک نشہ لگ گیا ہو تو مائنڈ جو ہے وہ اس کو تسکین محسوس کرتا ہے بار 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 اس کام کو کر کے. آج دوستوں اگر ہم ریسرچرز کو دیکھیں، ڈاکٹرز کو دیکھیں، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کا سیکشول ہائپر ہونا جو ہے یہ ایک بیماری ہے، جس کی وجہ ان کے بچپن کی کوئی اگنورنس ہو سکتی ہے. تو اپنے آپ کو ان سوچوں سے، ان بچپن کی سوچوں سے یا اپنے اگنورنس کے رویوں سے بچنے کے لیے جو شخص سیکشول ہائپر ہو جاتے ہیں، ان کو شہوت زیادہ آتی ہے، تو وہ ایک بیماری سمجھی جاتی ہے کہ وہ ایک شخص نارمل نہیں ہے. تو اصل میں وہ بیمار ہو چکا ہے، اور وہ پھر اس کو زیادہ سے زیادہ اس لیے اس طرف کو جاتا ہے کہ اس کو اس میں تسکین محسوس ہوتی ہے، اور وہ اپنی تکلیف کو کم کرنے کے لیے اس ایکٹیویٹی کو زیادہ سے زیادہ اختیار کرتا ہے، یا پھر کوئی نشے کی طرف جاتا ہے.
سوکنگ کی طرف جاتا ہے یا نکوٹین یوزر بنتا ہے کسی اور ذریعے سے، یا اور کوئی بڑے نشہ کرتا ہے چرس وغیرہ کا، ہیروئن کا، وہ سب کچھ کیا ہے کہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے۔ تو دوستوں اللہ پاک نے ڈائریکٹ جو ہے خود یہ بیان فرمایا کہ دیکھو جو ایمان لائے ہو نا میرے اوپر لوگ، تو ان کی نظروں میں حیا ہونی چاہیے، ان نظروں میں حیا ہونی چاہیے۔ اب چونکہ اللہ پاک نے خود یہ بیان فرمایا تو ہم اس کو اللہ پاک رب العزت کا حکم کہیں گے۔ تو ڈائریکٹ حکم کے بعد بھی اگر کوتاہی ہو بھی جاتی ہے، لیکن کم از کم اس کو برائی تو سمجھا جائے، یہ نہیں کہ بھی سب کر رہے ہیں یا پھر یہ ٹھیک ہے، تو وہ ایک ہماری سوچ جو ہے نا وہ ہماری ٹھیک نہیں ہوگی، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار رہنا چاہیے۔ تو خود کو اس بیماری کا سراغ لگا کر اچھے کاموں میں بھی لگا سکتے ہیں، کسی بھی کام میں مصروف ہو سکتے ہیں، بچوں کی پرورش میں مصروف ہو سکتے ہیں کہ بھئی ان کو اچھا علم دیا جائے، ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق بنایا جائے۔ لوگ پیسہ کمانے کے شوق میں کوئی کام کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، بکس پڑھ سکتے ہیں، اور بہت سارے کام ہیں کرنے کے لیے، تو پروڈکٹیو کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے جتنا زیادہ بچ سکے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ دوستوں میں کچھ حدیثیں بیان عرض کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، مفہوم ہے کہ یہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور یہ زہر میں ڈوبے ہوئے تیر تو ویسے ہی ہلاک کر دیتا ہے، تو اب اگر زہر میں ڈوبا ہو تو وہ انسان کا کیا حال کرے گا۔ تو عبادت کی جو لذت ہے اور حلاوت ہے جو اس کی ایک عبادت کے اندر مزہ محسوس ہوتا ہے، اس کو یہ بدنگاہی کا معاملہ جو ہے یہ ختم کر ڈالتا ہے۔ اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ محبت تو اللہ پاک کے ساتھ ہمارے حضرت بیان فرماتے ہیں کہ اس لیے نہ نماز پڑھنے آیا کرو کہ یہ فرض ہے میرے اوپر، وہ فرض تو ہے، وہ تو کرنی ہے، مسلمان ہونے کی شرط ہے، لیکن کوشش کیا کرو کہ یہ نیت کر کے آؤ کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو دوستوں اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں ایک بات یوں بیان فرمائی کہ دل بھی زنا کرتا ہے، تو اب دل کسی کو دیکھ کر بھی شہوت حاصل کرتا ہے تو وہ زنا ہوگا، اور یعنی یہ سوچ کا زنا کہا گیا ہے اس کو۔ تو اور اگر ویسے ہی بیٹھا بیٹھا کسی فحاشی کو سوچ رہا ہے تو وہ بھی اس کے دل کا زنا ہوگا۔ تو دوستوں اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ ایک آخری حدیث میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں نے مفتی زین العابدین صاحب ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے سنی کہ جو شخص مجاہدہ کر کے اپنے آپ کو تکلیف دے کے تو کسی نامحرم کی طرف دیکھ کر اپنی نظر کو جھکا لیتا ہے، ہٹا لیتا ہے، تو اس ایک عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دوستوں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اور اپنے آخرت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔